الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آپ لوگ بھی درود شریف پڑھیں اور پڑھنے کا اہتمام کیا کریں، بولنے کا انتظار نہ کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ہفتوار مجالس میں گناہوں سے متعلق بات ہو رہی ہے اور مستقل افہام و تفہیم کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک ایک گناہ کو مستقل حتی الامکان کہنے سمجھانے کی کوشش کی جائے تاکہ انسان کی بات سمجھ آئے اور اس کو توبہ کرنا آسان ہو جائے۔ گزشتہ 2-3 مجالس میں تکبر پہ بات ہوئی اور تکبر سے متعلق بہت ساری چیزیں بتائی گئی، خود تکبر کی تعریف کی گئی، تکبر کہتے کس کو ہیں، انسان اپنے اندر تکبر ہے یا نہیں ہے، کیسے اندازہ لگائے، کیسے پہچانے۔ کوئی دوسرا اس کو کہتا ہے تو بہت خراب لگتا ہے، غصہ آتا ہے، برا لگتا ہے، انسان انتقامی جذبات میں بھر جاتا ہے کہ سامنے سے کوئی اس کو متکبر کہے، گھمنڈی کہے، اس کی اکڑ کو ظاہر کریں۔ تو ان مجالس میں یہ کوشش کی گئی کہ انسان خود اپنے آپ کو چیک کریں اور خود اندازہ لگائیں اور فیصلہ کریں کہ میرے اندر تکبر ہے یا نہیں ہے۔ وہ ساری چیزیں بھی ایک ایک کر کے سامنے رکھی گئی، تکبر کا انجام بھی بتایا گیا، تکبر پہ ملنے والا عذاب بھی بتایا گیا، تکبر کرنے والوں کا حشر دنیا اور آخرت میں کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں سامنے آئی۔ اور الحمدللہ کئی سالکین نے توبہ بھی کی، نیت بھی کی کہ انشاءاللہ پوری کوشش کر کے ہم اپنے اندر سے تکبر کے جراثیم کو، تکبر کے وائرس کو پوری کوشش کر کے نکال دیں گے اور سچی توبہ کر لیں گے۔ اللہ توبہ کا کرنا آسان فرمائیں اور توبہ پہ اللہ ہمیں قائم رکھیں۔ آج کی مجلس میں ایک دوسرے گناہ کا تذکرہ کرنا ہے۔ یہ سارے بڑے بڑے بیماریاں ہیں جو روحانیت کو اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ تو اب تکبر کے بعد ہمیں آج کی اس مجلس میں جس گناہ کو سننا ہے، جس سے توبہ کرنی ہے، جس سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے، وہ ہے کینہ۔ بہت مشہور ہے، عام بول چال میں بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں کہ فلاں انسان بڑا کپٹی ہے، کہتے ہیں بہت اپنے اندر کپٹ اور کینہ رکھتا ہے، اس کا سینہ تو کینے سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائیں، اللہ حفاظت فرمائیں، اللہ حفاظت فرمائیں۔
تو اس کو بھی ہم ذرا سلسلے وار سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں، سنیں اور سمجھیں کہ کینہ کسے کہتے ہیں۔ جی، قیامت تک یاد رکھیں، موت تک یاد رکھیں ان باتوں کو۔ پھر دوبارہ یہ باتیں کب دہرائی جائے گی، کہاں سننے کو ملے گی، کب آموختہ ہوگا، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے یادداشت کی ڈائری میں لکھا بھی کریں اور ذہن و دل میں محفوظ بھی رکھیں، اور سنیں ہی توبہ کے نیت سے، عمل کے نیت سے۔ کینہ کیا ہے؟ کینہ کسے کہتے ہیں؟ سنیں ذرا اور اپنے اوپر لیتے جائیں بات کو، فوراً اپنا جائزہ محاسبہ کرتے جائیں، تاکہ سب سے پہلے ہمیں ان بیماریوں سے چھٹکارا نصیب ہو جائے۔ کسی انسان کے بارے میں دل میں میل ہو، جی، دل میں عداوت ہو، دشمنی ہو، بغض ہو، اس کیفیت کا نام کینہ ہے۔ کینہ کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی انسان سے متعلق اگر میں اپنے دل میں کچھ میل رکھتا ہوں تو سمجھ جانا چاہیے مجھے خود کہ میں کینے کے اس مہلک بیماری میں مبتلا ہے۔ کسی بھی وجہ سے دشمنی ہے تو سمجھ جانا کہ میں اللہ کے فہرست میں کینہ کرنے والے لوگوں میں شمار ہوتا ہوں۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ بہت بڑا روحانی مرض ہے، بہت بڑا مرض ہے روحانی اعتبار سے، اور کثرت سے یہ بیماری معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ روزانہ ہمیں اس کا تجربہ ہوتا ہے۔ دو دوست تھے اور بہت گہرے، بہت پک لیا کرتے تھے، گاؤں والے حیران تھے کہ ان کی دوستی بہت مثالی ہے، لیکن کسی بھی وجہ سے مذاق میں، حقیقت میں تھوڑا سا اختلاف آ جاتا ہے۔ کسی بات پہ کچھ بات نرم گرم ہو جاتی ہے اور دل میں خلش آ جاتی ہے، تھوڑی سی رنجش جگہ لے لیتی ہے۔ اب جب تھوڑا سا اختلاف آیا تو کل تک یہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار، ایک دوسرے کے لیے ہر چیز کرنے کے لیے تیار، لیکن اب جب دل میں خلش آ گئی، میل آ گیا، اختلاف آ گیا، تو فوراً اب دونوں کی نگاہیں بدل جاتی ہے، نظریہ بدل جاتا ہے، دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے، اور پھر ہر بات ایک دوسرے کی دوسرے کو بری معلوم ہوتی ہے۔ کل تک تو اس کی گالی بھی بھلی لگتی تھی، اب اس کی اچھی بات بھی بری معلوم ہوتی ہے۔ دل میں کینہ آنے کی علامت ہے کہ اس کی اچھی بات بھی ہمیں اب بری معلوم ہوتی ہے۔ اب اس کی باتیں کل تک جس کے ہم عاشق تھے، دل دادا تھے، تمنا کرتے تھے کہ اس کی ادائیں، اس کی اسٹائل دیکھیں، اب وہی اسٹائل، وہی ادائیں اور وہی باتیں ہمیں پسند نہیں آتی، ناپسند ہو جاتی ہے۔ اسی کیفیت کو کینہ کہتے ہیں۔ اب جب تک مجلس چلیں، ہر آدمی اپنے آپ کو ذرا دیکھتے رہیں، جائزہ بھی لیتے رہیں کہ کس حد تک میں کینے میں مبتلا ہوں۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ کینے کو عربی میں غل کہتے ہیں، غل۔ اردو میں کینہ، عربی میں اس کو غل کہا جاتا ہے۔
ہمیں ایک اصول ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، کبھی بھی نفرت برے سے نہیں برائی سے کرنی چاہیے۔ بہت عام سی بات ہے اور یہاں بڑی بھول اور غلطی ہم لوگوں سے ہوتی ہے۔ نفرت گنہگار سے نہیں گناہ سے ہونی چاہیے، نفرت برائی سے نہیں برے سے نہیں برائی سے ہونی چاہیے، یہ اصول ہمیشہ یاد رکھے۔ لیکن جب اختلاف آ جاتا ہے، جب آپس میں کچھ میل آ جاتا ہے تو انسان ہی سے نفرت شروع کر دیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوست سے نفرت شروع کر دے ہے، بھائی سے نفرت شروع کر دیتا ہے، جبکہ نفرت دوست سے نہیں کی جاتی، اس کی اس غلطی سے کی جا سکتی ہے جو اس نے کی ہے، لیکن اس کی وجہ سے انسان سے نفرت کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہی چیز حدیث پاک میں آتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے پیاز کھانے سے نفرت فرمائی تو اس کا اظہار یوں فرمایا، سیکھنے کی چیز ہے ہمارے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اظہار کس طرح فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مجھے پیاز کی بو پسند نہیں ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیے بہت لطیف جملہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے پیاز پسند نہیں ہے، کیا فرمایا؟ مجھے اس کی بو پسند نہیں ہے۔ کہنے والا یوں کہہ سکتا تھا کہ مجھے پیاز پسند نہیں ہے، میں پیاز کو پسند نہیں کرتا ہوں، لیکن صاف اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی بو کو میں ناپسند کرتا ہوں۔ یعنی اگر بو ختم ہو جائے تو پیاز کے کھانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ سبحان اللہ! ہمیں دوست سے نفرت نہیں کرنی ہے، اس کے اندر جو خرابی ہے، جو برائی ہے، جو گناہ ہے، اس سے تو نفرت ہو سکتی ہے۔ تو کہ مجھے اس گناہ سے نفرت ہے، اگر وہ گناہ، وہ کمی، وہ خرابی اس کے اندر سے نکل جاتی ہے تو پھر مجھے اس کو دوست بنانے میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ ماشاءاللہ! کتنی پیاری مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ گھر میں سالن میں روز استعمال ہوتی ہے پیاز، عورتیں تیل میں تڑکا لگاتی ہے، بگار کے سالن بناتی ہے، تو اس کا کچا پیاز کھانا جس سے منہ سے بدبو آتی ہو اور اسی عالم میں مسجد آنا، اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ بات بہت واضح ہے، صاف ہے، اور اسی طرح سے سمجھنی بھی چاہیے، عمل بھی اسی طرح سے ہونا چاہیے، اور اس کو کسی حکم نہیں لگے گا، وہ مسجد بھی آ سکتا اور اس طرح سے پیاز بھی کھا سکتا۔ اللہ! اسی طرح ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ برے کی برائی ناپسندیدہ ہوتی ہے، برا انسان ناپسند نہیں ہوتا۔ یہ بہت اہم بات، ہمارے معاشرے میں اس کی بہت کمی ہے، بہت کمی ہے، بہت کمی ہے۔ برے کی برائی ناپسندیدہ ہوتی ہے، برے کی برائی ناپسندیدہ ہوتی ہے، برا انسان ناپسندیدہ نہیں ہوتا۔ رٹیں، یاد رکھیں ان جملوں کو۔ انسان سے نفرت کرنے کی کسی صورت میں اجازت نہیں دی جاتی، اور اصول یہ ہے کہ اگر برے انسان سے ہم محبت کریں گے تو ہماری یہ محبت کرنا اس کا اچھائی کی طرف آنے کا سبب بن سکتا ہے۔ ہماری محبت کرنا برے انسان کو
کھینچ کے نیکی کی طرف لا سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم انسان ہی سے نفرت کریں گے تو پھر وہ بیچارہ گناہوں سے، گندگی سے، برے ماحول سے بہت مشکل ہے کہ نکل جائیں۔ اللہ اکبر۔ ایک واقعہ کبھی آپ نے سنا ہوگا، اور اگر نہیں سنا ہے تو آج سن لیں توبہ کی نیت سے، کہ ہم کبھی زندگی میں کسی انسان سے کسی بھی کنڈیشن میں نفرت نہیں کریں گے انشاءاللہ، چاہے وہ انسان کیسا ہی ہو، کسی کیٹیگری کا ہو، گناہوں میں لت پت رہتا ہو، نشہ کا عادی ہو، چوری کا الزام اس کے سر ہو، وغیرہ وغیرہ، لیکن ہم اس سے نفرت نہیں کریں گے، اس کے اس عمل سے نفرت کریں گے۔ خطیب بغدادی نے لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک عادی شرابی رہا کرتا تھا، شرابی اور وہ بھی عادی، کبھی کبھار نہیں، مستقل نشے میں رہنے والا انسان۔ اور پڑوسی کس کا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ کا۔ رات جب وہ بہت پی لیتا اور خوب نشہ میں ہوتا، تو شرابی انسان جب نشے میں ہوتا ہے تو اپنے آپ کو وہ پی ایم سے کم نہیں سمجھتا، وہ تو اپنے آپ مگن ہوتا ہے، گالیاں دے گا، دھینگا مستی کرے گا، کسی کی عزت اچھالے گا، گائے گا، کودے گا، ناچے گا، وہ جو من میں آئے وہ کرتا ہے۔ امام اعظم کا پڑوسی ہے، نشہ کے عالم میں ہے، جب رات ہوتی تو وہ بہت چلانا، گانا، گنگنانا، اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ پڑوس میں ہے۔ حضرت کا معمول رات بھر نفلوں کا تھا، رات بھر عبادت کا تھا، اور پڑوسی رات بھر خلل کیا کرتا تھا نشے کے عالم میں۔ ایک رات ایسی آئی، سنیں ذرا، ایک رات ایسی آئی کہ اس شرابی کی آواز گم ہو گئی، کوئی آواز ہی نہیں آتی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نماز، عبادت، ذکر، تلاوت میں مشغول، خیال آیا کہ بھائی آج بہت سناٹا ہے، کیا بات ہے، میرا شرابی پڑوسی آج ادھم نہیں مچاتا، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ اللہ اکبر۔ سنیں ذرا سالکین، سنیں، اللہ کے لیے فکر ہوئی امام صاحب کو۔ لکھا ہے کہ حضرت امام صاحب نے اپنی عبادت کو روک دیا، وہ جو کر رہے ہو، نوافل پڑھ رہے ہیں تو رک گئے، تلاوت میں ہیں تو رک گئے، اور عبادت کرتے کرتے اس کو موقوف کیا، روک دیا، اور سیدھے اپنے شرابی پڑوسی کے گھر پہنچ گئے، آواز لگائی، صدا لگائی، کہاں ہے میرا بھائی؟ آج آواز نہیں آتی، مجھے فکر ہوئی کہیں بیمار تو نہیں ہو گیا، میں اس کی تیمارداری کے لیے آیا ہوں، میں اس کی خیریت پوچھنے کے لیے آیا ہوں، کہاں ہے میرا بھائی؟ اللہ اکبر۔ سنیں اللہ کے نیک بندو، ادھر گھر والے کہہ رہے ہیں امام صاحب اب جائیں، مزے سے عبادت کریں۔ اس کمبخت کو بہت سمجھایا، بہت سمجھایا، وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہم نے اس کو پولیس کے حوالے کر دیا، اریسٹ کروا دیا، اب وہ سلاخوں کے پیچھے ہیں، خوب ڈنڈے کھائے گا، اب اس کی عقل ٹھکانے لگ جائے گی۔ آپ کے لیے بہت اچھا ہوا، جائیں آپ اطمینان سے اپنی عبادت میں مصروف رہیں۔ اللہ اکبر۔ گھر والے کہہ رہے ہیں اب ڈنڈے لگیں گے کمبخت کے، عقل ٹھکانے لگے گی۔ امام صاحب نے کہا اچھا، میرا پڑوسی سلاخوں کے پیچھے ہیں، آ گئے۔ لکھا ہے
ساری رات بے چینی میں گزاری امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اللہ، ایک میرا پڑوسی سلاخوں کے پیچھے بند ہے۔ جب صبح ہوئی تو بالکل صبح سویرے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ خود چل کے اللہ اکبر اللہ اکبر دفتر جا رہے ہیں کہ میں جاؤں ضمانت لے کر کے میرے پڑوسی کی، وہ سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ جب محکمے کے لوگوں نے دیکھا کہ امام صاحب آ رہے ہیں، وہ تو ہکے بکے رہ گئے کہ پتہ نہیں آج امام صاحب کو ہم سے کیا کام۔ وہ خود دوڑے ہوئے آئے، کہنے لگے حضرت آپ یہاں کیوں؟ حضرت رک جائیں، ہمیں بتائیں، ہم آپ کا کام کر دیں گے، حضرت آپ نہ آئیں۔ امام صاحب نے فرمایا نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا ہے جب اپنا کام ہو تو خود چل کے جائیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ہے دین، یہ ہے دین، او سالکین، یہ ہے دین۔ ہم تھوڑے بڑے بن جاتے ہیں تو کتنا حکم چلاتے ہیں، میری سنی جائیں، میری مانی جائیں، میرے پاس آئیں، میں کیوں کسی کے پاس جاؤں؟ نہیں، اگر میری ضرورت ہے تو اصول یہ ہے کہ مجھے خود چل کے جانا چاہیے۔ اب وہ بڑے حیران کہ حضرت آپ بتا دیجئے نا۔ کہا کہ مجھے پتہ چلا کہ میرا پڑوسی فلاں، اس کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا ہے، میں اس کی ضمانت لے کے آیا ہوں اس کو رہا کرانے کے لیے۔ اللہ اکبر، سارے محکمے کے لوگ پریشان کہ امام صاحب ایسے گئے گزرے انسان کی ضمانت لے کے آئے ہیں، ایک شراب کی، وہ تو اسی کا حقدار ہے کہ اس کو ڈنڈے لگنے چاہیے، اس کی پٹائی ہونی چاہیے، لیکن امام صاحب ضمانت لے کے آئے ہیں۔ کہا جی حضرت آپ چلے جائیں، حضرت ہم اس کو ابھی رہا کر دیتے ہیں۔ کہنے لگے نہیں، میں لینے آیا ہوں، ساتھ لے کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام صاحب بیٹھے رہیں، انہوں نے بہت جلدی میں کارروائی مکمل کی اور اس کو کہا بھائی تمہاری بھی کیا قسمت ہے، امام اعظم خود تمہاری ضمانت لے کے آئے ہیں، جاؤ تمہاری جیل سے چھٹی۔ سنو او انسانوں، او مسلمانوں، او اللہ کے نیک بندو، سنو، جب وہ بیچارہ شرابی رہا ہو کر کے آ رہا ہے، امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی آنکھیں بھی بند کر لی اور گردن کو بھی جھکا دیا۔ اللہ اکبر، تاکہ وہ بیچارہ میرے سامنے سے نکل جائے۔ دیکھنے والوں نے پوچھا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مجرم آپ نہیں، وہ ہے کمبخت، شرمندہ تو اس کو ہونا چاہیے، گردن تو اس کی جھکنی چاہیے، شرم اس کو آنی چاہیے، حضرت آپ گردن جھکا کے کیوں بیٹھ گئے؟ سنو مسلمانوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے اس لیے اپنی آنکھوں کو بھی بند کر دیا اور گردن کو بھی جھکا دیا کہ کہیں اس کی آنکھیں میری آنکھوں سے مل جاتی تو وہ اپنے دل میں شرمندگی محسوس کرتا، اس کا دل ٹوٹ جاتا، اور اس کے دل ٹوٹنے پر میرا اللہ قیامت کے دن مجھ سے سوال نہ کر لے کہ تم نے احسان کیا کہ ان کی ضمانت کروائی، تم نے تو انہیں شرمندہ کر دیا۔ اس لیے میں اس کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا، میں اس کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے گردن کو جھکا لیا۔ جب وہ شرابی آگے آگے ہو گیا، امام صاحب اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ اللہ اکبر، یہ ہے سیکھنے کی چیز اللہ کے بندو۔ میں بڑا اور میں ڈگری والا، میری حیثیت، میرا منصب کچھ نہیں ہے، سارے دنیا کے بکھیڑے ہیں، دنیا ہی میں ختم ہو جائیں گے۔ سارے دنیا کا امام
ایک عامی شرابی کے پیچھے چل رہا ہے اور اس کا دل نہ ٹوٹے، اپنی آنکھیں بند کر رہا ہے، اور ہم ہیں کہ احسان جتاتے ہیں، میں نے دیا، میں نے کیا، میں نے کروایا، میں تھا اس لیے ہوا۔ نہیں نہیں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ گنہگار سے نفرت نہیں کی جاتی، نہیں کرنی چاہیے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، محبت کرنی چاہیے اس کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری محبت کرنا اس کو نیکی کی طرف لے آئیں، اس کو نیک بنا دے، اس کو گناہوں سے نکال دے، صرف ہمارے اخلاق کا برتاؤ۔ اور اس کی یہی مثال سب سے بہتر ہے۔ حضرت نے اس کو اس کے گھر چھوڑ دیا، کچھ بات بھی نہیں کی راستے میں، وہ آگے آگے اپنے گھر، حضرت امام صاحب پیچھے پیچھے اپنے گھر۔ اللہ اکبر۔ اب پھر رات ہوئی، امام صاحب اپنے عبادت میں، اور ادھر سناٹا، آواز نہیں آتی۔ امام صاحب کو پھر فکر ہوا کہ کمبخت، آج پھر اس کو لے جا کر جیل میں ٹھوس دیا گیا، آج بھی کوئی آواز نہیں آ رہی ہے۔ اب امام صاحب چلے خیریت پوچھنے کے لیے۔ ہمیں اپنی ماں کی خیریت پوچھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، کیسے اللہ والے تھے۔ دوسرے دن پھر اس شرابی کی خیریت پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں، دروازے میں کھڑے ہوئے، آواز لگائی تو سامنے نظر پڑتی ہے کہ کل کا شرابی آج مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام صاحب فوراً وہاں سے واپس ہو گئے، کچھ نہیں کہا، انتظار بھی نہیں کیا، فوراً اپنے گھر واپس ہو گئے۔ پیچھے سے وہ اللہ کا بندہ سلام پھیر کر دوڑتا ہے، حضرت حضرت آپ میرے گھر آئے تھے، حضرت بتا تو دو، حضرت میں کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بیٹا تجھ سے کوئی خدمت نہیں لینا چاہتا ہوں، بیٹا کل تم جیل چلے گئے تھے، آج پھر آپ تم کو نماز پڑھتا دیکھا، دل سے دعائیں نکلی، میں واپس ہو گیا، لیکن بیٹا تم آ گئے ہو تو ذرا یہ بھی بتاؤ، ساری زندگی تمہاری شراب و کباب میں گزری ہے، تم آج مصلی بچھا کے اللہ کی یاد میں رو رہے ہو، یہ اتنا بڑا انقلاب تمہارے زندگی میں کیسے آیا؟ سنو اللہ کے بندو، سنو۔ وہ کہنے لگا، حضرت میں شراب شوق سے نہیں پیا کرتا تھا، حضرت میں سماج میں سارے لوگوں کی طرف سے ستایا جاتا تھا، ٹارگیٹ بنایا جاتا تھا، لوگ مجھے طعنے دیتے تھے، میری غربت کی وجہ سے لوگ مجھے قریب کرنے کے لیے تیار نہیں، سماج میں کوئی مجھے محبت دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسی ٹینشن میں میں نے شراب کو پینا شروع کر دیا، اور جوں جوں ٹینشن بڑھتا گیا میں شراب کا عادی بنتا گیا۔ حضرت کل جب آپ نے مجھے اتنی محبت دی ہے، اتنی محبت دی ہے، جب یہ محبت کی شراب میرے دل میں اتر گئی، میں نے اسی دن قسم کھا لی تھی، اب اس محبت کی شراب کے دل میں اترنے کے بعد مجھے ناپاک شراب کا ایک قطرہ حلق میں نہیں ڈالنا۔ میں نے اسی وقت توبہ کر لی تھی امام صاحب، یہ آپ کی محبت نے مجھے شراب کے دکان سے لا کر مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ناپسند پیاز کی بو ہے، پیاز نہیں۔ گنہگار سے نفرت نہیں، گناہ سے نفرت کی جا سکتی ہے۔ یہی بات سمجھائی جا رہی ہے۔ ہماری محبتیں لوگوں کو نیکیوں کی طرف لائے گی، اور ہماری نفرتیں اللہ نہ کریں، ڈر ہے کہیں نیک لوگوں کو بھی اللہ نہ کریں نیکی سے دور لے جانے کا سبب نہ بن جائے۔ اللہ ہم سب کو عقل عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، فہم عطا فرمائے۔ کینہ
بچوں کے دل میں نہیں ہوتا. جو بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے معصوم، ان کے دل میں کینہ نہیں ہوتا. اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ایسا ہی دل ہم سب کا بنا دیں. ہوتا بہت کچھ ہے ان کے ساتھ، لیکن وہ دل میں کینہ نہیں رکھتے. یہ کینے کی بیماری مردوں میں بھی پائی جاتی ہے، عورتوں میں بھی پائی جاتی ہے اور کثرت کے ساتھ، لیکن چھوٹے بچوں میں غل نہیں ہوتا، کینہ نہیں ہوتا. اس کو ابھی ابو نے تھپڑ رسید کر دی، خوب ڈانٹا، بچہ بھی منہ بنائے، روتا ہوا ابو سے دور ہو گیا. کچھ دیر گزر جاتی ہے، وہ معصوم بچہ پھر آ کے باپ کے گلے لگ جاتا ہے. ابو، ماں سخت سست کہتی ہے بچوں کو، ان کی غلطیوں پہ ڈانٹ بھی دیتی ہے، کبھی گھر سے باہر بھی کر دیتی ہے. لیکن کچھ ہی دیر گزرتی ہے، چھوٹی بچیاں پھر آ کر ماں کے گلے سے لپٹ کے پکارتی ہے، امی مجھے پانی چاہیے، امی کھانا چاہیے. کتنا صاف دل ہوتا ہے. وہ ان چیزوں کو دل میں جگہ نہیں دیتے، سب فوراً بھول جاتے ہیں. ان کے سینے کینے سے پاک ہو جاتے ہیں. تو اللہ والوں نے لکھا ہے کہ سالک کا سینہ بھی ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے بچے کا سینہ ہوتا ہے. کچھ بھی ہو جائے ہمارے ساتھ، ہم اس کو اللہ کے حوالے کریں گے، دل میں کچھ نہیں رکھیں گے. ابھی 10 منٹ پہلے بازار میں، چوراہے پر، مسجد میں، منصب پر کچھ بات ایسی ہو گئی کہ آپس میں توڑ ہو گیا. سامنے والا جو کریں، لیکن مجھے دل میں غل نہیں رکھنا ہے. کچھ دیر کے بعد انہی صاحب سے ملاقات ہوئی، السلام علیکم، دعا کی درخواست، بس ختم ہو گئی بات. ہمیں دل میلا نہیں رکھنا ہے، بچوں کی طرح اپنے سینے کو پاک رکھنا ہے. کینہ جانوروں میں ہوتا ہے. کینہ یہ جانوروں کی صفت ہے، اور لکھا ہے کہ سب سے زیادہ کینہ جانوروں میں بھی اونٹ میں ہوتا ہے. جی، جو لوگ اونٹ پالتے ہیں، رکھتے ہیں، ان کو بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر وہ بغیر کسی غلطی کے اونٹ کو پیٹ دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں، مارتے ہیں، تو وہ اونٹ اتنا مکار بھی ہوتا ہے کہ وہ اس کو فوراً کوئی جواب نہیں دیتا، لیکن وہ اس حرکت کو بھولتا بھی نہیں. یہاں تک لکھا ہے کہ اگر وہ مہینوں تک، بلکہ لکھا ہے کہ سال ہر سال گزر جاتے ہیں، لیکن وہ کینے کو اپنے دل سے نکالتا نہیں ہے. جب بھی موقع ملتا ہے وہ اپنے مالک پر پلٹوار کر دیتا ہے اور کبھی کبھار جان سے مار دیتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ہمیں یہ جانوروں والا کام نہیں کرنا ہے، ہمیں اللہ کے بندوں کو معاف کر دینا ہے. ہمیں اللہ کے بندوں کو کینہ نہیں رکھنا ہے، معاف کر دینا ہے. جانوروں میں کینہ اسی طرح سے کافر کی علامت ہے کہ اس کے دل میں کینہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. کافر کے دل میں مسلمان کے بارے میں اتنا کینہ ہوتا ہے کہ پہاڑوں کی برابر. جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کو مجھ سے خدا واسطے دشمنی ہے، اس کو مجھ سے خدا واسطے بیر ہے. اسی لیے قریش مکہ کو نبی علیہ السلام کے ساتھ بڑا کینہ تھا. آگے کینے کی علامات بیان کی جا رہی ہے. جیسے تکبر کی علامات بیان کی گئی تھی کہ تکبر کی علامات کیا ہے، کون سی علامت ہم اپنے اندر دیکھیں تو سمجھیں کہ ہمارے اندر تکبر ہے.
تو ایسے ہی کینے کی بھی علامت ہے، جس انشاءاللہ یہ کینے کی علامات جو ہے آئندہ بدھ کے مجلس میں بیان کی جائے گی۔ جتنا آج بیان ہوا ہے اس کو ذرا دہرا لیں، سونے سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کتنی چیزیں ہیں جس سے توبہ ضروری ہے۔ آج ہفتوار مجلس بھی ہے اور اللہ کے کرم سے بہت جلد شروع بھی ہوئی ہے، اور بہت سارے لوگ الحمدللہ آج وقت پر حاضر بھی ہوئے ہیں۔ اللہ سب کے حاضری کو قبول فرمائے۔ آئندہ مجلس میں اور پہلے آنے کی کوشش کریں۔ آج چونکہ حضرت پیر صاحب مدظ اللہ العالی کی بھی مجلس ہے، ایک سلسلہ رہے سلامت آپ کی نسبت کے عنوان سے گجرات کے ایک عالم دین نے غالباً مولانا سہیل جن کا نام ہے شروع کیا ہوا ہے۔ پہلے 10 دن کی مجالس ہوئی خلفاء کی، آخر میں حضرت جی کے صاحبزادے محترم کی مجلس ہوئی۔ اور آج پھر اس سلسلے کا آخری دن ہے، اور اللہ کا کرم ہے، بہت خوشی کی بات ہے کہ حضرت جی خود آج لائیو خطاب ہم سب سے کرنے والے ہیں۔ اس لیے عاجز نے مختصر سی بات بھی کی کہ ہفتوار مجلس کا ناغہ بھی نہ ہو اور حضرت کی مجلس میں شریک ہونے کا موقع بھی مل سکے، اس لیے آج صرف توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے، اور اس کے بعد مراقبہ دعا ملتوی کیا جائے گا کہ آج چونکہ اس کا بھی آخری دن ہے، اور اس کی لنک ہمارے گروپس میں اس سے پہلے ڈالی بھی گئی تھی، آج بھی کہیں آئی ہوگی، تو بہت بہتر ہے گفتگو پر آج اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ 2 درخواستیں بھی آئی ہوئی ہے، کسی ایک جگہ سے مولوی صاحب نے بھیجی ہے کہ اہلیہ محترمہ بیت کے کلمات پڑھنا چاہتی ہے، تو وہ بیعت کی نیت سے پڑھیں، اور کہیں جگہ سے درخواست آئی ہے تو وہ احباب بیعت کی نیت سے پڑھیں، اور باقی لوگ ان کلمات کو توبہ کی نیت سے پڑھیں، اور اس کے بعد سونے کی فکر نہ کرتے ہوئے حضرت جی کی نصیحتوں میں اور دعاؤں میں شریک رہیں۔ نیت یہ کریں کہ میں اپنی پچھلی ساری زندگی سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں، اور آئندہ ساری زندگی نیکی اور تقوی پر گزاروں گا انشاءاللہ۔ جیسی نیت ہوتی ہے اس طرح سے اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان
محمدا عبده ورسوله استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك یا ارحم الراحمین۔ جن لوگوں نے بیعت کی نیت سے پڑھے ہیں وہ سلسلے میں داخل ہو گئے ہیں، وہ اپنے قریبی کسی پرانے سالک سے معمولات سمجھیں یا پھر ضرورت پڑیں تو کل دن میں کسی وقت عاجز سے فون پہ رابطہ کر لیں، ان کو معمولات بتائے جائیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو، ہم تمام کو معرفت کا نور نصیب فرمائیں، کی گئی باتوں پر عمل کی توفیق۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔